کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، وہ گھر جس کے اندر گھنٹی ہو، گھنٹی کی آواز آتی ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا اور بعض محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی تائید میں ایک دوسری روایت ہم لے سکتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، جس کے اندر اللہ کے رسول نے گھر کے تعلق سے تو نہیں کہا، لیکن اس حدیث کے اندر جو معنی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اس سے اس مذکورہ حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ معہم جرس، ایسے لوگ جو سفر کر رہے ہوں اور ان کے پاس گھنٹی ہو، گھنٹی کی آواز آ رہی ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔ اگر مسلمان مومنین سفر کر رہے ہوں تو فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن اگر وہ لوگ اپنے ساتھ گھنٹی لے کر سفر کر رہے ہوں تو فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ اور پرانے علماء میں سے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہا اس حدیث سے مراد جانوروں کے گلے میں جو گھنٹی لگا دی جاتی ہے، جسے گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے، جیسے جیسے جانور چلے، جیسے جیسے سر ہلائے تب تب گھنٹی کی آواز آتی ہے، تو اس سے یہ مراد ہے اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تو اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے یا بکری کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے، سفر کرتے رہتے اور وہاں پر وہ آواز بھی آتی رہتی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے نہیں ہوں گے۔ تو خاص طور پر ایسی گھنٹی، بالکل گھنٹی کی آواز جس میں ہو، جس کا استعمال نان مسلمز بھی کرتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر، تو ایسی چیز اگر گھر کے اندر موجود ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جہاں تک فون کے اندر ایک بیسک رنگ ٹون جو ہوتا ہے بل کی شکل میں، یا گھر کا جو بیسک کالنگ بل ہوتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ بالکل ہو بہو گھنٹی کی آواز ہو جس کا استعمال غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، تو ایسی گھنٹی اگر گھر میں ہو، اس کی آواز ہو، میوزک ہو، تو اس صورت میں فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ اور چلیے آگے ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول منتقع، ایسا گھر کہ جہاں پر برتن میں پیشاب رکھ دیا گیا ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں چونکہ قضاء حاجت کے لیے دور جانا پڑتا تھا یا گھر کے باہر نکلنا پڑتا تھا، تو ایسے میں یا عمر رسیدہ لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، برتن کوئی بھی برتن رکھ لیتے اور رات میں اگر پیشاب کو جانے کی ضرورت پڑ جائے تو برتن میں پیشاب کر لیتے، صبح اٹھ کر پیشاب کو پھینک دیتے۔ یہ معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر آخری زمانے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 1 سال، 60 پر 2، 60 پر 3 سال کے ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات میں اندھیرے میں اٹھ کر جانے میں تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک برتن کا استعمال کیا، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کوئی اسی طرح اس برتن کو چھوڑ دے، فوراً اس کو پاک کرنے کے بجائے، صاف کرنے کے بجائے یوں ہی چھوڑ دے تو بدبو آنے لگے گی، تو جہاں بدبو آئے گی وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل ایک اور حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نماز کے حوالے سے یا مسجد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد کے قریب نہ آئے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسِ، کیونکہ ان چیزوں سے، وہ چیزیں جس سے لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیاز کھانے کے بعد، لہسن کھانے کے بعد منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اس بدبو سے اگل بگل دائیں بائیں جانب کھڑے ہوئے مصلیوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوگی، بالکل اسی طرح مسجد کے اندر موجود فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو انسانوں کو تکلیف دینا بھی حرام اور فرشتوں کو تکلیف دینا بھی حرام، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کو نہ آنا۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ گھر جس کے اندر بدبو ہو، چاہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہو یا کتے کے تعلق سے جو حدیث ہم نے بیان کی، وہاں پر بھی بہت سارے علماء نے وجہ یہ بیان کی
کیوں فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کتے کے پاس بدبو ہوتی ہے، وہ نجیس چیزوں کو کھا لیتا ہے، تو اس لیے فرشتے وہاں پر نہیں آتے، بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ تو وہ گھر جس میں بدبو آتی ہو وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری عورتوں کی ہے، اور مردوں کو بھی اس معاملے میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسلام تو طہارت، صاف ستھرگی سکھانے والا مذہب ہے۔ دوسری وحی کے اندر، پہلی وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر ابھارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو دوسری وحی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسری وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صفائی پر ابھارا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، والرجز فہجر، میل کچیل گندگی کو دور کر دیجئے۔ تو دوسری وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی صفائی کا حکم دیا، الطہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف صفائی کی پوری کوشش کریں، طہارت کا پورا خیال رکھیں، گھر کے اندر بدبو نہ ہو، بدبو پیدا ہو جائے تو فوراً بدبو کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ گھر جس کے اندر بدبو ہو وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں اس تعلق سے، اور بھی چند حدیثیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں کے اندر جن باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، ان تمام چیزوں سے، یعنی کتا، جاندار چیزوں کی تصویریں، اور اسی طرح میوزک یا گھنٹی کی آواز، بدبو، ان تمام چیزوں سے گھر کو صاف رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ ہمارے گھروں کو اس انداز سے ہمیں مینٹین کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حضرات، ان احادیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا تذکرہ کر کے تنبیہ فرمایا کہ گھر میں کتا ہو تو فرشتے نہیں آئیں گے، جاندار کی تصویر ہو تو فرشتے نہیں آئیں گے، گھر کے اندر بدبو ہو تو فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب گھر کے اندر بدبو ہو تو فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ کتا از خود بھی آ جائے، ہم نہیں پالتے لیکن از خود بھی آ جائے کتا، پھر بھی فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے بڑے بڑے گناہ، ان تمام چیزوں سے اور بھی بڑی برائیاں گھر کے اندر موجود ہوں تو کیسے فرشتوں کا نزول ہوگا گھر کے اندر؟ گھنٹی کی آواز بجنے پر فرشتے نہیں آئیں گے تو یہاں پر پوری میوزک جو چالو ہے، بدبو سے فرشتے گھر نہیں آتے، گھر کے اندر نہیں آتے، لیکن گھر کے اندر گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو فرشتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ اور ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں، نہ مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو کہاں سے گھر کے اندر برکت کا نزول ہوگا؟ کہاں سے رحمت کا نزول ہوگا؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر کے حوالے سے تنبیہ کی، بدبو کے حوالے سے تنبیہ کی، تو اس سے بھی بڑی برائیاں گھر کے اندر موجود ہوں تو ہمیں کتنا اس حوالے سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر تمام قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، اور بے برکتی، رحمت کا نزول نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، تمام برائیاں گھر کے اندر موجود، لیکن ہم الزام کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں ہم سے جلتے ہیں، ہو سکتا ہے فلاں نے کچھ جادو کر دیا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو۔ گھر کے اندر بے برکتی کے سارے سامان موجود، رحمت سے محروم ہونے کے تمام اسباب گھر کے اندر موجود، تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں پر الزام ڈالنے سے پہلے خود اپنے گھر کا جائزہ لیں، سوچیں کہ گھر کیا اس انداز سے موجود ہیں کہ فرشتے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت لے آئیں، رحمت کا نزول یہاں پر ہو، کیا اس انداز سے ہمارے گھر موجود ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس ناحیے سے ہم غور کریں، فکر کریں، اور اپنے گھر کو ہر قسم کی برائی سے پاک کریں، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
خیر و برکتوں سے بھر دے، اور گھر میں ہونے والی تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو صاف رکھے، پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا بنائے، اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان پر قائم رہنے والے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاجتوں کو پورا کرے، ہم تمام کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے تمام قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون